الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله انتہائی ادب و احترام عقیدت و محبت ذوق و شوق سے سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا ہے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا ہے پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہے ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہے انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر دوستو نوجوان ساتھی اور بھائیو رمضان مبارک کے رحمتوں برکتوں اور سعادتوں والے عظیم مہینے کا آج یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے آخری عشرہ ہے رمضان مبارک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام اور گنہگاروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا سامان بن کے آیا بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حقیقت میں اس مہینے کو اپنی خوش نصیبی اور خوش بختی کا مہینہ بنا لیا اور بڑے ہی کم نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنے مہربان رب کے اتنے مہربانی والے مہینے میں بھی
اپنی آخرت کا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا۔ میرے دوستو، آج کی گفتگو میں ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی ضروری عنوان آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آج کی گفتگو میں جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ایک ایسا سوال ہے جو کبھی نہ کبھی ہمارے دماغ میں یا ہماری سوچ پر آ ہی جاتا ہے، ہماری زبانوں پر بھی کبھی نہ کبھی وہ سوال آ ہی جاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جب دیکھتے ہیں، اپنی بداعمالیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے انتہائی شرمناک قسم کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھی خیال آ ہی جاتا ہے کہ بھلا اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنی بداعمالیوں کے بعد، فلاں 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 کام کرنے کے بعد کیا ہم بھی بخشے جائیں گے؟ اب یہاں پر میں آپ کو دو اہم باتیں بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، ان کو غور سے سمجھ کے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ جو شیطان ہے نا، انسان کا ابدی اور ازلی دشمن، یہ ایک کام نہیں کرتا، یہ دوہرا وار کرتا ہے۔ ہم نے آج تک یہی سمجھا کہ شیطان ہمیں گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے آتا ہے اور ہمیں گناہوں اور غلط کاموں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارا ذہن یہاں تک رہتا ہے اور ہم یہی سوچتے ہیں، جبکہ بات اس سے کچھ آگے بھی ہے۔ شیطان صرف ہمیں گناہوں پہ آمادہ نہیں کرتا، صرف گناہ نہیں کرواتا، وہ ایک اور کارنامہ بھی کرتا ہے، وہ گناہ کروانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ہے انسان کو اللہ سے مایوس کرنا۔ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اللہ سے کیا کر دیتا ہے؟ مایوس کر دیتا ہے۔ اور آپ میں سے جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں وہ شاید جانتے ہوں گے کہ لفظ ابلیس کا معنی ہی مایوس ہے۔ یہ مایوس خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے ذرا غور سے کہ ایک تو گناہ کرواتا ہے، اوپر سے انسان کو مایوس کرتا ہے تاکہ یہ اللہ کے در پہ معافی مانگنے کے لیے نہ آئے۔ اس کو بار بار کہتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ لے، اتنا گناہ کرنے کے بعد، اتنے سارے کام کرنے کے بعد، اتنی حرکتیں کرنے کے بعد، اتنا بھلا اب تجھے کو معاف کرے گا؟ اب تو اللہ نے الٹا ہی تجھے دھکے دے کے نکال دینا۔ اب شکل ہے معافی والی، کیسے تو معافی مانگے گا؟ کیسے تجھے معافی ملے گی؟ یہ تو معاف ہونے والی بات ہی نہیں۔ اب جب وہ اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہوتا ہے نا، تو میں تو سخت لفظ ہیں ویسے تو کہ ان لوگوں کو بھی شیطان کا چیلا ہی کہوں گا کہ جو شیطان کے ساتھ مل کے لوگوں کو پھر مایوس کر رہے ہوتے ہیں، خواہ انہوں نے لبادہ مولوی کا اوڑا ہو، خواہ حضرت صاحب بنے ہوں، خواہ پروفیسر ہوں، خواہ آدھے جاہل ہوں، خواہ نیمک ہیم ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اپنی کم علمی یا جہالت کی بنیاد پہ لوگوں کو اللہ سے مایوس کر رہے ہیں تو شیطان والا کارنامہ ہی کر رہے ہیں نا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کافروں کو بھی مایوس نہیں کیا کہ جائے کہ مومن کو کیا جائے۔ کافروں کو امید دلائی کہ افلا یتوبون الی اللہ، کہ تم اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے توبہ کر لو، کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ آؤ نا اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ تو ان کو امیدیں دلاتے رہے اور ہم مسلمانوں کو مایوس کرتے رہے۔ رسول اللہ نے غیروں کو اور کافروں تک کو امید دلائی اور جنت کا راستہ دکھایا اور ان کو اس بات کی طرف لے کے آئے کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، گناہ چھوڑ دیتے ہو، کفر چھوڑ دیتے ہو تو ایمان کی طرف آنے سے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور ہم اہل ایمان کو مایوس کرتے کہ آپ نے یہ کیا تو جنت سے جانا ہی نہیں، تو نے یہ کیا تو جا ہی نہیں سکتا جنت۔ سوال ہی پیدا نہیں، ایسا بندہ تو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کون سے ٹھیکیدار ہیں بھائی؟ آپ نے خود ہی جنت جہنم تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اللہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں مایوس نہ ہونا، گناہوں کے باوجود مایوس نہ ہونا۔ احادیث کو پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ تو تعجب سا ہوتا ہے کہ اتنی رحمت اللہ کی، اس قدر شان۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، اس کا مفہوم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دن کے وقت میں ہاتھ پھیلاتے ہیں
اپنے دامن رحمت کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والے آ کر معافی مانگ لیں، اور رات میں اپنے دامن رحمت کو پھیلا کے کہتے ہیں جنہوں نے دن میں گناہ کیے وہ آ کے معافی مانگ لیں۔ دن والوں کو اللہ رات میں بلاتے ہیں، رات والوں کو اللہ دن میں بلاتے ہیں۔ جس نے دن میں گناہ کیے رات کو اللہ دامن رحمت پھیلا کے کہتے ہیں آ جاؤ میرے دامن رحمت میں، اور رات والوں کو اللہ دن میں کہتے ہیں آ جاؤ میرے دامن رحمت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ یہ تب تک کرتے رہیں گے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا، کہ قیامت تک اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کو جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا تو اس بدبخت نے اللہ کے سامنے قسم اٹھائی، اور قسم اللہ کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے آپ کی قسم ہے، آپ کی عظمت و شان کی قسم ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، آپ کے بندوں کو مایوس کرتا رہوں گا۔ تو جواب میں اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہا کہ اگر تو گمراہ کر کے مایوسی کی طرف لے جاتا رہے گا تو میں بھی جب تک میرے بندے امید کے ساتھ میرے سامنے دامن پھیلا کر دعا مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں بھی ان کو معاف کرتا ہی رہوں۔ اس قدر شان والے ہیں میرے اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے زمین گناہوں سے بھر دی جائے تو اللہ تب بھی معاف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کسی آدمی کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اگر وہ معافی مانگنے پہ آ جائے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنے مہربان رب، اتنی شان والے رب، اتنے پیار کرنے والے اللہ سے بھلا مایوس ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، پہلے گناہ کرواتا ہے، پہلے دلدل میں پھنساتا ہے، پھر اس کے بعد مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تیرا تو کچھ نہیں بن سکتا، اب بھلا اتنی گندگی کے بعد اب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اس طرح سے مایوس کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مایوس نہیں ہونا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے کمزور بنایا، تیرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، تو خطاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے، تیری زندگی بداعمالیوں میں مبتلا ہوتی ہے، تجھ سے اللہ کی نافرمانی والے کام ہو جاتے، لیکن جب ہو جائے نا تو میں یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، جب کبھی تجھ سے کوئی بدعمالی ہو جائے تو پھر تو کبھی آنا میرے در پہ، کبھی میری رحمت کو آزما کے تو دے، کبھی آ کے میرے سامنے معافی مانگ کے تو دے، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تو آئے گا تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو اپنے رب کو بہت معاف کرنے والا، بہت مہربانی والا، بہت کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا پائے گا۔ اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا؟ پہلے تو کہا نا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو خبردار میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی میری رحمت سے کیا نہ ہونا؟ مایوس نہ ہونا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ اہل ایمان تو نہیں ہوا کرتے، وہ تو کفار ہوا کرتے ہیں، وہ تو غیر مسلم ہوا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہے؟ ان کی آواز سے بولو، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے کس بات پہ نا امید ہوتے ہو؟ اتنے تمہارے گناہوں کے باوجود میں تجھے اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کرتا ہوں، پھر بھی نا امید ہو؟ یا عبادی، تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرا میرے ساتھ بندگی کا رشتہ نہیں ٹوٹا، تیرا میرے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹا، میں پھر بھی تیرا رب، تو پھر بھی میرا بندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہمارے ہاں عدالتی نظام میں چلتا ہے نا آگ کرنا، یہ قانونی سسٹم ہے، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ باپ ہزار بار بیٹے کو کہے تو میرا بیٹا نہیں، وہ پھر بھی بیٹا رہتا، بیٹا کہے تو میرا باپ نہیں، وہ پھر بھی باپ ہی رہتا ہے، اولاد کہے یہ میری اماں نہیں، وہ پھر بھی اماں ہی رہتی ہے، اور ماں کہے کہ یہ میری اولاد نہیں تب بھی وہ اسی کی اولاد رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے جن نے مرضی پوٹھے کام کری جاؤ، ہو تو میرے بندے ہی تھا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اور اپنے وہی بندوں کو پہلے مخاطب کیا یا عبادی کہہ کے، اور پھر اپنے نبی سے کہا کہ نبی عبادی، انہی بندوں کو جا کے اطلاع کیجئے، ان کو بتائیے، ان کے اندر منادی کیجئے، ان کو متنبہ کیجئے، ان کو خبردار کیجئے، ان کو بتائیے، ان کو جھنجھوڑیے، اور ان کو بتائیے ہوش میں آؤ، کیا بتانا ہے؟ اور میں ان کو نبی عبادی، میرے بندوں کو خبردار کیجئے، متنبہ کیجئے، بتائیے کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا، بہت مہربان۔ وہ تو اپنا تعارف ان لفظوں میں کروا رہے ہیں، پھر بھی کوئی مایوس ہو جائے،
اللہ اکبر کبیرہ. کیسے آپ کو سمجھاؤں یار. ہمارے ہاں تو عام طور پہ بہانہ ہوتا ہے نا, کوئی خدا نخواستہ کوئی بچہ بگڑ جائے, کوئی نوجوان پٹڑی سے اتر جائے, تو کوئی اس کی ماں کو جا کے کہے تیرا پتر نا خراب ہو گیا, تو پیار کرنے والی ماں آگے سے پتہ کیا کہتی نہیں میرا پتر خراب نہیں یہ انجدہ نہیں سی فلانے نے کر چڑے وہ بہتا سی نا وہ بیڑا گرک ہوا. میرا بیٹا تو ایسے نہیں تھا, وہ فلاں نے جو ہے نا بس اس کی صحبت نے بگاڑ دیا, اس نے خراب. اللہ والے بزرگوں کی اپنی ہی باتیں ہوتی ہیں. بڑا عجیب جملہ کسی اللہ والے نے کہا, انہوں نے کہا رحمت خدا بہانہ می جویت, اللہ کی رحمت تو بہانے بناتی ہے, بہانے تلاش کرتی ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی ہے کہ بندہ بخشا جائے. تو فرمایا ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو شیطان کو اللہ نے ڈھیل دی ہے نا, تو اس ماں کی طرح اللہ نے ایک بہانہ بنایا ہے اپنے بندوں پہ مہربانی کا, اپنے بندوں پہ شفقت اور رحمت کا. کیا بہانہ بنایا ہے کہ جس طرح ماں کو جا کے کہا جائے نا تیرا منڈا خراب ہو گیا, تو کہتی نہیں یہ نہیں سی خراب, یہ تو صحیح سی, فلانے دا بیڑا گرک ہے انہیں خراب کیتا ہے. تو قیامت کے دن جب فرشتے لے کے آئیں گے نا پکڑ کے کہ یہ کالا سیاہ نامہ اعمال ہے حضرت صاحب کا, یہ دیکھیے یہ بھی کرتے رہے, یہ بھی ہوتا رہا, یہ بھی فلاں یہ بھی فلاں, تو اللہ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ تو انجدہ نہیں سی, میرا بندہ انجدہ ہے, شیطان کا بیڑا گرک ہوا ہے, یہ ابلیس نے دھوکے میں ڈال کے یہ اس نے میرے بندے کو ورغلا کیا ہے. میرا بندہ تو ایسا نہیں تھا, میں نے تو اپنے بندے کو ایسا نہیں بنایا تھا, میرا بندہ ایسا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح ماں اپنی اولاد کی فیور کرتی ہے نا, تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندے کی فیور کرتا ہے, اپنے بندے کا بڑا خیال کرتا ہے, اپنے بندے کا بڑا لحاظ کرتا ہے. بندہ مایوس ہو کے گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک بندہ آیا, گناہگار تھا. اس نے آگے کہا حضرت جی میں بڑا گناہگار ہوں. فرمایا پھر؟ میں نے کہا معافی بھی مانگتا ہوں, پھر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے یہ جو تم معافی مانگتے ہو نا, یہ اسی بات کی علامت ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو تجھے صرف گناہوں کی توفیق تو دیتے, کبھی معافی کی توفیق نہ دیتے. تیرے لبوں پہ یہ جو استغفار کے جملے وہ لے کے آتا ہے نا, تو معاف کرنے کے لیے لاتا ہے. اگر وہ تجھے موقع دیتا ہے نا معافی مانگنے کا, تو پھر معاف کرنا ہے, تبھی معافی مانگنے کی توفیق دے رہا ہے. یہ جو ایک بندہ آیا حضرت کے پاس, حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے, ان کو آ کے کہتا حضرت بہت گناہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا شرمندہ ہوں. اور میں مبارک ہو. پھر نے کہا کس بات پہ؟ نے کہا تمہارے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے, کبھی دل مردہ نہیں ہوا, ابھی گناہوں کی سیاہی میں اتنا نہیں گیا کہ ضمیر بتانا چھوڑ دے کہ تُو نے گناہ کیا ہے, تُو نے غلط کیا, ابھی تمہیں احساس ہوتا ہے. اور میں مبارک ہو. ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا میرے جیسا بیچارہ, اللہ کو کہہ رہا تھا یا اللہ میرے بڑے گناہ نے, تم نے کہیں معاف کرے گا, یا اللہ میرے بہت گناہ بھلا مینوں کہیں معاف کرے گا, میرے بڑے گناہ نے, میرے گناہ بہت زیادہ ہے, میرے گناہ بہت زیادہ ہے. تو ایک اللہ والا قریب آیا, اس نے اس کو پکڑ کے کہا او بھائی اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہے نا, تو میرے اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. تو اپنے گناہ تجھے بڑے یاد ہیں, تو اس کی رحمت کی طرف دیکھ. کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو اس کی رحمت سے بڑا ہو, جو اس کی رینج سے باہر ہو, جس کو وہ معاف نہ کر سکتا ہو. قرآن اٹھائیے, پڑھیے, احادیث کو پڑھیے, آپ کو نظر آئے گا بندہ آتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں, معافی مانگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں, توبہ کرتا ہے معاف کر دیتا ہوں. یہ تو آپ کو نظر. مجھے ایک آیت ڈھونڈ کے دکھائیے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب اتنے گناہ کر کے آتا نا پھر نہیں, پھر میں کہتا ہوں خبردار دفع ہو جا. یہ دفع ہو جا والی آیت مجھے قرآن سے دکھا دو کہیں سے. تو یار اس کی بخشش کا پیمانہ تو نے کبھی خیال میں سوچا ہے؟ کتنے بڑے بڑے گناہ کیا آپ نے, ذرا غور سوچ کے ذرا اپنے دماغ میں سوچو, مجھے نہیں بتانے, اپنے دماغ میں سوچو کیا کچھ کیا ہو. آپ نے کبھی کسی نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا؟ کیوں بھائی, بڑے گناہگار ہیں آپ. آپ نے کبھی لات و حبل اور منات کو پوجا؟ آپ نے کبھی عزا کی پوجا کی ہے؟ آپ نے کبھی بڑے بڑے بت جا کے بنائے اپنے ہاتھوں سے, ان کی پوجا کی آپ نے؟ نہیں نا. بڑے گناہگار صحیح, بڑے بدکار صحیح, بڑے سیاہکار صحیح, لیکن آپ کو کیا پتہ ہے اللہ کی رحمت و بخشش کے پیمانوں کا. ایک بندہ گھر سے چلا ہے, رسول اللہ کے نہیں, اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء کے قتل کا ارادہ لے کر, بڑا عزم کر کے اور تلوار ہاتھ پہ پکڑ کے. اب جرم دیکھیے کتنا بڑا ہے, تو سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. ارادہ کتنا خطرناک ہے کہ نبی کو قتل کرنا, امام الانبیاء کو, تو سزا ملنی چاہیے نا.
لیکن اس کی بخشش کے پیمانے جب حرکت میں آتے ہیں، اس کا سسٹم جب ایکٹیو ہوتا ہے نا معاف کرنے والا، تو پھر وہ جو قاتل بننے کے لیے آ رہا تھا نا، اس کے قدموں کا زاویہ بدلا، اس کی سوچ کا انداز بدلا، اس کا دل بدلا، حتیٰ کہ اس کی زبان بدلی، اس کی بولی بدلی۔ جو گھر سے قاتل بن کے آ رہا تھا، رسول اللہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے آ رہا تھا، اللہ کے نبی کا خون بہانے کے لیے آ رہا تھا، قدرت نے اسی کو اسلام کی عظمتوں کی آبیاری کے لیے چنا، اسی فاروق اعظم کو، اسی خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کر کے اللہ کے نبی کے دامن میں ڈال کے جنتی بنا دیا، صحابی بنا دیا، پیغمبر علیہ السلام کا سسر بنا دیا، عدل و حریت کا آفتاب و مہتاب بنا دیا، انسانیت کے اندر عبقری اور جینیس انسان بنا کر پوری دنیا کے لیے راہبر و رہنما، مقتدی اور پیشوا بنا دیا۔ ایک عمر کیا، اس ذات کریم نے جب بخشنے کے لیے اپنی عظمتوں کے دروازے رحمتوں کے کھولے تو بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیا، لات و حبل کو پوجنے والوں کو معاف کر دیا، شرک کرنے والوں کو معاف کر دیا، عرب کے بدوؤں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ اللہ نے اتنی مہربانی اور اتنی رحمت کا معاملہ کیا کہ کائنات کے بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے خطاکار اللہ نے معاف کر دیے۔ جب وہ معافی مانگنے پہ آئے تو اللہ نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ ایسا معاف کیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ ان کی تمام تر گناہوں کو مٹا کے ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی، ان کی بدعمالیوں کی جگہ پہ اچھے اعمال کو ایڈ کر دیا۔ تو اتنی شان والا میرا رب، اتنی عظمتوں والا میرا رب، اتنے پیار والا میرا رب، بھلا اس سے بھی مایوس ہوا جا سکتا ہے؟ جب ہم یہ خیال ذہن میں لاتے ہیں کہ بھلا ہم بھی بخشے جائیں گے، تو قدرت جواب میں کہتی ہے کہ یہ سوال اگر مجھ سے کر رہے ہو تو جواب کچھ اور ہے۔ ہاں یہی سوال مولوی سے کرو گے تو کہ پہلے دس کیتا کی ہے، تو جو بخش کیا جانا ہے کر کے کیا ہے، تو جب تو بتائے کہ میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو پھر حضرت صاحب کیوں کی کرنی بخش کیا جی پاپی بندہ بھلا بخشیا جا سکتا؟ اچھا جب کبھی آپ کسی اور کو بتاؤ گے کہ میں گناہگار ہوں، میں بھی بخشا جاؤں گا، تو وہ کہے گا سوال ہی تو نہیں۔ مشہور واقعہ ہے، اور یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں، اللہ کے نبی کا بیان فرمودہ واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے اس بندے کا، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ کتنے؟ 99، ایک کم 100 قتل کیے تھے اس نے۔ گھر سے چلا، ارادہ بن گیا کہ یار کوئی گنجائش نکالوں، بس کروں، بہت ہو گئی، معافی مانگ لوں، یو ٹرن لے لوں۔ تو ایک حضرت صاحب ٹکر گئے راستے میں، انہوں نے کہا یار اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتایا۔ ان کا پلا داسنا کیتا کیے، اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے خطائیں ہو گئی، مجھ سے ایسے ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا کیا کیا ہوا؟ اس نے کہا 99 قتل کیوں؟ استغفر اللہ، کنے 99 انہوں نے معاف کروانا۔ ایک بندہ قتل کرو، اللہ نے فرمایا پوری کائنات میں قتل کرنے مترادف ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس نے ایک بندہ قتل تو تم نے قتل کی تو پکا جہنمی تو ہے ہی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اتنے سارے مار کے جہنمی ہے تو پھر تم ہی نکل۔ انہیں پھر 100 کی گنتی پوری کر چڑی، انہیں حضرت صاحب نے شہید کر دیا۔ اب جو 100 بندے قتل ہو گئے نا، تو اب توبہ کے ارادے سے نکلنے والا بندہ توبہ تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ جہنم والے فرشتے بھی لینے آ گئے، جنت والے بھی لینے آ گئے۔ انہوں نے کہا فاصلہ ناپو۔ روایات میں آتا ہے کہ جدھر جا رہا تھا نا اس کا فاصلہ بھی زیادہ تھا، تو اللہ نے زمین کو سمٹا کے فاصلہ کم کر دیا کہ بخشنا ہے اسے۔ تو اس کے پیمانے جب حرکت میں آتے ہیں معاف کرنے کے، رحمت کے، مغفرت کے، تو وہ اس قدر نواز دیے جاتے ہیں، اس قدر مہربان کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنی مرضی خطائیں کر لے، لیکن جری نہ ہو۔ اگر تو اپنی خطاؤں پہ فخر کرے گا تو مارا جائے گا، اگر اپنی گناہوں پہ اترائے گا تو برباد ہو جائے گا، اگر تو اپنے گناہوں پر ندامت نہیں کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ بندہ گناہ کرنے سے برا نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لی۔ بندہ گناہ کرنے سے گندا نہیں ہوتا، بندہ گناہ کر کے معافی نہ مانگنے سے برا بنتا ہے، بندہ گناہ کر کے گناہ پہ فخر کرنے سے برا بنتا ہے، بندہ گناہ کر کے گناہ پہ اترانے سے برا بنتا ہے، بندہ گناہ کر کے
गुनाह पे शर्मिंदा ना होने से बुरा बनता है। अगर गुनाह के बाद उसके दिल में शर्मिंदगी आ जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसकी जुबान पे इस्तिग़फ़ार आ जाए, तो उसकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसको माफ फरमा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, असल तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए माफ़ी का क्या करते हैं, मेहरबानी का मामला फरमाते हैं, माफ़ी का मामला फरमाते हैं। बड़े बड़े मुजरम माफ़ कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े गुनाहगार माफ़ कर दिए जाते हैं। और अब यहाँ पे एक बात और जरा गौर से सुनो। एक बंदा हो आपके इलाके में, बड़ा सखी हो, कभी वो किसी को अपने दरवाजे से खाली ना जाने दे। खाली क्या जाना, बुला बुला के कहे तो यार तू आया ही नहीं यार, लैन तो आप तेरे रखे तेरा हिस्सा जल्दी कर। वो बुला बुला के लोगों को नवाजता हो, बड़ा मेहरबान हो, कभी किसी को खाली ना लौटाता हो, कभी किसी को धुतकारता ना हो, कभी किसी साइल को उसने कभी भी वापस ना भेजा हो खाली। ऐसी शान वाला बंदा हो और उसके बारे में कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाए, उसके बारे में लोगों को नहीं नहीं वो तक दे के गाड़ी छड़ दे, वो नहीं ओदे गल ना जाई, ओदे गल ही नहीं सुनता, मुंह परे कर लेंदा, ओदे कोल ना जाई, तू वो तक ध्यान ही नहीं करता। उन्हें तो अज तक कदे किसी ने कुछ नहीं दिता, कंजूस ते मक्खी चूस है। जब उसको पता चलेगा, जो कभी किसी को खाली ही नहीं भेजता, उसको पता चलेगा मेरे बारे में ये हजरत साहब ये इरशादात फरमा रहे हैं, तो उसको पसंद करेगा, अच्छा जानेगा, तारीफ करेगा, प्यार आएगा, उस पर गुस्सा आएगा कि शर्म नहीं आती, कहा मैं इतनी मेहरबानियां करने वाला और कहा तू मेरा ये तारुफ कराना है लोगों को कि नहीं नहीं ये तो कुछ देते ही नहीं, ये तो धुतकार देते हैं, ये तो ख्याल ही नहीं करते, ये तो मेहरबानी नहीं करते। तो अल्लाह के बारे में जो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाए, जो खुद बुला बुला के नवाजता हो, जो कभी अपने दर से किसी को खाली ना जाने दे, उसके बारे में कोई ये कहे कि नहीं नहीं उन्हें लम्बियां पालना चमड़ी देर छड़नी, माफी वाली तो गाली कोई नहीं, तो अल्लाह फिर उस बंदे से नाराज होते हैं कि कैसा बदबख्त है, मेरे बारे में कह रहा है जो है ही गफूरुर रहीम, जो है ही मेहरबान, जो इतना प्यार करने वाला, तो उस जितना प्यार और उस जितनी मेहरबानी कायनात में कोई कर ही नहीं सकता। तो इस कदर ज्यादा, उस कदर ज्यादा मेहरबानी करने वाला रब, इस कदर ज्यादा अजमतों वाला, इतना सखी, इतनी शान वाला, उसके बारे में जब कोई इस तरह कहे तो वो पसंद नहीं करता। मेरे दोस्तों, यहाँ तो बंदा हाथ उठा के जब अपने गुनाहों का बताता है ना, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, कितना मेरे गुनाह जमीन से ज्यादा है। ओ भाई, जमीन भी अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह फरमाते व रहमती वसीअत कुल्ला शै, कायनात की सारी चीजों से ज्यादा वसी है मेरी रहमत, और समुंदर भी उसमें शामिल है, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में कायनात भी शामिल है, जमीन भी शामिल है, आसमान भी शामिल है। और अल्लाह की रहमत आसमानों से ज्यादा वसी है, जमीन से ज्यादा वसी है, समुंदरों से ज्यादा वसी है। और आप में से कोई बंदा अगर एक मुट्ठी भर के लेके जाए गंदगी की, गिलाजत की, और जाके समुंदर में फेंके और ख्याल हो कि मैं समुंदर च सिटनी है, तो समुंदर गंदा हो जाना है। मेरे मुट्ठी गंद सिटन नाल क्या हो जाना, समुंदर गंदा हो जाना है। तो गंदा हो जाएगा जी, बोलो। एक आदमी बाल्टी भर के लेके जाए गंदे पानी की और ले जाके समुंदर में फेंक के कहे कि इससे अब समुंदर गंदा हो जाएगा, हो जाएगा? पता भी नहीं चलेगा किधर गया। तो अल्लाह फरमाते हो मेरी रहमत के समुंदर में आओ, तुम गंदे हो गए तो पाक हो जाओगे, तुम लुथड़े हुए हो गए तो माफी मिल जाएगी। और हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी के खलीफा थे, बड़ी अजीब बात फरमाया करते थे, बात समझाने के लिए। फरमाते कि देखो समुंदर अल्लाह की मखलूक है। समुंदर क्या है? अल्लाह की मखलूक है। फरमाया पूरी कायनात में बसने वाले करोड़ों अरबों इंसान जब गलाजत करते हैं, पखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, वो नालियों, गटरों, होता हवाता, नहरों, खालों, दरियाओं से आखिर में जाना तो समुंदर में होता है ना। तो कहते जब नाली में होता है, गंदगी होती है, गिलाजत होती है, तो गंदी होती है ना, नापाक होती है, बदबूदार होती है। लेकिन वो सारी गिलाजत जब समुंदर में जाती है तो समुंदर का पानी पाक होता है कि नापाक होता है? जी बोलो, पाक होता है। तो किस चीज ने पाक कर दिया? तो हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, यार देखो अल्लाह की मखलूक है समुंदर, और उस समुंदर की एक लहर में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि अरबों इंसानों का पेशाब पेखाना जब उसमें जाता है तो उस समुंदर की, अल्लाह की मखलूक की एक लहर उस सारी गंदगी और गिलाजत को, उस सारी नापाकी को एक लम्हे में पाकी में बदल देती है। तो अल्लाह की मखलूक की एक लहर में इतनी ताकत है तो खालिक की रहमत के समुंदर की लहरों की ताकत कितनी होगी। अगर तुम्हारी गिलाजतों को समुंदर की एक लहर जो है वो नापाकी से पाकी में बदल सकती है, तो फिर तुम गुनहगारों को मेरा अल्लाह क्यों माफ कर सकते? मेरे दोस्तों, बंदा गुनाहगार जब अल्लाह की बारगाह में आता है ना,
تو کبھی سوچا کرے کہ یار اگر میں نافرمانی کر کے ماں کے پاس جاؤں تو ماں معاف کر دیتی ہے، اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بھلا وہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر میں اپنے باپ کی بات نہ مانوں 1 بار 2 بار 4 بار، پھر میں سوری کر لوں، معافی مانگوں، پھر معاف کر دیتا ہے، میرا باپ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تو باپ سے بہت زیادہ شفقت کا، باپ کے پاس تو شفقت کا کروڑواں حصہ ہے، اللہ تو بہت زیادہ مہربان۔ تو اس اللہ کی مہربانیوں سے ہم غافل ہو کر، مایوس ہو کر گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ میں جو آپ کو اللہ کی رحمت کی امید دلا رہا ہوں نا، تو اس لیے نہیں دلا رہا کہ بھئی کم تیت رکھو، دب کے گناہ کرو، اللہ تو ہے ہی بڑے مہربان، ایسا نہیں ہے۔ شرمندگی اور ندامت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیار سے ہی بندہ بن جائے، ہو سکتا ہے اس کو پیار کی بھاشا سمجھ میں آ جائے، پیار کی بھاشا سمجھتے ہو؟ ہاں، پیار کی بولی سمجھ جائے، یہ میں اپنا پیار دوں اور یہ گناہوں سے واپس پلٹ آئے میرے پیار کی وجہ سے۔ اور اللہ اتنی مہلت دیتے ہیں، اتنا موقع دیتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، لیکن جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے معافی کے صرف دروازے نہیں، مین گیٹ کھول دیتے۔ اللہ والوں کے نا اپنی ہی بولی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس حوالے سے سوچا کہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، پر نیک بننے والے کام شام کو نہیں کرتے، ہے نا؟ ایسے کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ حاجی صاحب بن جائیے، صوفی صاحب بن جائیے، نیک بن جائیے، ولی اللہ بن جائے، دعا بھی مانگ لیتے ہیں اللہ ہمیں نیک بنا دے، نہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی نیک بننے والے کام کرتے ہیں، تو کیسے بنیں گے نیک؟ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پڑھنے کے لیے جائے اسکول میں اور وہ اپنے ساتھ والوں سے پوچھے کہ تم کیا بنو گے؟ ایک کہے میں تو ڈاکٹر بنوں گا، اچھا تم کیا بنو گے؟ میں تو پائلٹ بنوں گا، تم کیا بنو گے؟ میں تو انجینئر بنوں گا، میں پروفیسر بنوں گا، جو بھی کس نے بننا ہے۔ وہ گھر آ کے اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گا، وہ سوچے ہی نہ کہ میرے ماں باپ کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ تو اتنی فیسیں نہیں بھر سکتے، یہ سوچے بغیر وہ آ کے اپنی ماں کو کہ ماں میرا جی کرتا ہے میں بھی ڈاکٹر بنوں، میں بھی کیا بنوں؟ ڈاکٹر بنوں۔ وہ ماں خاموش ہو جاتی، اس کے باپ کو بتاتی ہے کہ اپنا بیٹا کہہ رہا تھا میرا جی کرتا ہے میں ڈاکٹر بنوں۔ تو ایک دفعہ تو باپ بھی ٹھٹک جاتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کیسے بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارا تو ایسا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، کچھ سیٹ اپ ہی نہیں ہے جس سے ہم اس کو ڈاکٹر بنا، اب کیا کریں؟ تو ماں کہتی ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، کپڑے سلائی کر لیا کروں گی، یہ کر دیا کروں گی، وہ کر لیا، میں جیسے کیسے کچھ کمیٹی ڈال لوں گی، کوئی پیسے جوڑ لوں گی، لیکن میرے بیٹے کی خواہش ہے نا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں۔ تو وہ کہے گا اچھا چلو، میں اگر پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا، میں آج سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کروں گا اپنے بیٹے کا خواب پورا کرنے کے لیے، میں بھی کوشش مل جل کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دوں۔ اس کو یہ نہیں کہتے شکل میں کی اپنے ڈاکٹر بننا ہے، منہ میں کیا چیز ہے ڈاکٹر بننا، بڑا حالات دیکھے نا اپنے آگے ڈاکٹر بننا ہے، ایسا نہیں کہتے، مان نہیں توڑتے اس کا، پیار سے کہتے اچھا پت کوشش کر رہے ہیں، تو میرا پت کو تو محنت کرنا انشاءاللہ، اس دن ڈاکٹر بناؤں گے، ہاں ٹھیک ہے کوشش کریں گے۔ اب وہ جناب ماں باپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، وہ بیچاری کسی کے برتن مانج رہی ہے، کسی کے کپڑے سی رہی ہے، محنتیں کر رہی ہے، راتیں جاگ رہی، کوئی کہ میرا بیٹا کیا بن جائے جی؟ ڈاکٹر بن جائے، اب ڈاکٹر بنانا ہے، اس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بندہ جب اسی طرح بچہ دیکھ کے اپنی ماں باپ کو کہتا ہے نا میرا جی کرتا ہے میں ڈاکٹر بنوں، تو وہ مان رکھتے ہیں، لاج رکھتے ہیں، لحاظ کر لیتے ہیں۔ تو بندہ جب اولیاء کو دیکھتا ہے، نیک لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کا دل للچائے اور وہ اللہ کے کہ یا اللہ مینوں بھی اپنا ولی بنا لے، مینوں بھی نیک بنا لے، مجھے بھی اچھا بنا دے، مجھے بھی تابع دار بنا لے، مجھے بھی فرما بردار بنا لے۔ تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ منہ دیکھے آ گیا تو ولی بن، شکل دیکھیے اپنی، آ گیا تو ولی اللہ بننے، نیک بننے، حاجی صاحب بننے، تجھے بھلا بناؤں گا ولی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے اتنی منی سی خواہش کی ہے، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وہ والدین تو غریب ہو کے اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، میں تو غریب بھی نہیں ہوں،
میں تو خزانوں کا مالک ہوں اور میرے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. دلوں کا بدل دینا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ انسان کے مقدر کا بدل دینا بھی اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بھلا سوچوں کا زاویہ بدل دینا، گناہوں سے نیکی کی طرف لے آنا، حالات کا بدل دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھلا؟ تو اللہ اپنے بندے کی یہ خواہش کو دیکھتے ہیں نا، دل سے کی ہوئی خواہش، اللہ پھر بندے کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اللہ بندے کے لیے مہربانیاں پیدا فرماتے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک اور عجیب بات کہنے لگا ہوں، بڑی ہی عجیب بات. اللہ والوں نے بڑے بڑے عجیب نکات بیان کیے. انہوں نے کہا بعض مرتبہ گناہگار بندہ اپنے گناہ پہ ندامت کی وجہ سے، سیاہکار بندہ، بدکار بندہ اپنی بدکاری کے اوپر شرمندگی کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے بڑے بڑے اولیاء سے اونچا مقام اللہ کی نظر میں حاصل کر لیتا ہے، اپنی بخشش کی طلب کر کے ندامت اور شرمندگی سے. حالانکہ یہ گناہگار ہے، حالانکہ یہ خطا کار ہے، حالانکہ یہ انتہائی کمزور ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے. اور وہ معافی مانگنے والا بندہ وہ اپنی معافی کی وجہ سے اللہ کے ہاں متقیوں اور پرہیزگاروں سے بڑا مقام حاصل کر لے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کسی جگہ پہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور بڑے توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے تہجد کے نوافل ادا کرتے، قیام اللیل میں اللہ کے سامنے روتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. ایک دن تہجد کے وقت میں آنکھ نہ کھلی تو اگلے دن نہ سارا دن ندامت رہی، پریشانی رہی، رونا آیا، آنکھوں میں آنسو آئے اور گڑ گڑا کے اللہ سے کہا یا اللہ اتنا ہی غافل ہو گیا ہوں کہ اب تہجد کے وقت میں آپ کے سامنے سجدے سے محروم کر دیا آپ نے مجھے. آج مجھے اٹھایا ہی نہیں، آج میں سجدے پہ نہیں جا سکا، آج میں مصلی پہ نہیں آ سکا، آج میں رات کے نوافل سے محروم ہو گیا. اب رو رہے سارا دن اداسی میں، ندامت میں، معافی مانگتے، اس طرح سے گزرا. فرماتے ہیں اگلی رات سویا تو ایک بندہ آ کے اٹھا رہا ہے مجھے، اٹھ جو باجی تہجد ٹائم ہو گیا، اٹھ جو تہجد ٹائم ہو گیا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا کون ہے جو تہجد کے، تعارف کیا ہے جناب کا یہاں پہ کیسے؟ انہوں نے کہا شیطان. کون؟ شیطان، ابلیس تہجد کے لیے اٹھانے اور کہتا ہاں جی. وہ کیوں؟ کہتا کمپنی کا نقصان ہو رہا تھا اس لیے، کمپنی کا نقصان ہو رہا تھا اس لیے اٹھانا ہے. انہوں نے کہا کمپنی کا نقصان کیسے؟ انہوں نے کہا کمپنی کا نقصان ایسے ہوا کہ تہجد پڑھنے سے اتنا اللہ کو راضی نہیں کر پاتے جتنا تہجد چھوڑ کے ندامت کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیا تو کمپنی کا نقصان ہو رہا ہے. میں کہ مہربانی کر تو تہجد ہی پڑھ لیا. ہاں یہ جو معافی، یہ جو ندامت، یہ تو اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن رہی تھی. تو میں نے کہا اتنا تو چنگا ہے تہجد ٹائم اٹھا دیو تاکہ اتنی ندامت، اتنے آنسو، اللہ کو راضی کرنے والا اتنا سامان اس سے محروم کر دوں کسی طرح سے. اللہ کے بندو میرا رب تانا نہیں دیتا، میرا رب یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا گناہگار ہے، کتنا بڑا خطا کار ہے، کتنا بڑا پاپی ہے. اور ذرا سابقہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھو آپ کو پتا چلے. میں نے کہا نا صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ بتوں کے پجاری تھے جو توبہ کر کے اہل ایمان بنے، اللہ نے ان کو جنتی بنا دی، ان پہ عرشوں سے سلام آئے. کتنے تھے جن کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان دنیا میں جاری کیا، لیکن ان کا ماضی دیکھیے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، گناہوں سے، شرک سے، نافرمانی، ظلم سے اٹا پڑا ہے. لیکن اللہ کی معافی کا سسٹم جب حرکت میں آیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی اتنا کچھ کیا تم بلا کیسے بخشے جاؤ گے. اللہ نے فرمایا نہیں، اگر مجھ سے یہ سوال ہے کہ یا اللہ کیا میں بخشا جاؤں گا، تو فرمایا ہاں اگر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو سجا کر، زبان پہ استغفار کے کلمات سجا کر میری بارگاہ میں آؤ گے تو ضرور بخش دیے جاؤ گے، ضرور بخش دیے جاؤ گے. تو یار فضیل ابن عیاض جیسا ڈاکو اللہ نے ولیوں کا امام بنا دیا. آپ تاریخ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. فضیل ابن عیاض ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کا سردار تھا، پورا گینگ تھا، علاقے میں مشہور تھا کہ یہ گینگ ہے، یہ بہت بڑا خطرناک گروہ ہے، ڈاکوؤں کا قافلے لوٹتا ہے، لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تو وہاں ایک بچی نوجوان وہ رات کو قرآن پڑھ رہی تھی. یہ دیوار پھلانگ کے جب اندر پہنچے تو ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اتفاق سے قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، دہل جائیں. تو حضرت فضیل ابن عیاض جو کہ اس وقت ڈاکو تھے تو یہ کان میں آواز پڑی نا تو ایک دفعہ تو جسم پہ کبھی تاری ہو.
انہی قدموں پہ واپس پلٹنے لگے. وہ چور جب آتا ہے نا تو بڑی احتیاط سے آتا ہے, آہٹ نہ ہو, شور نہ ہو, کسی کو پتہ نہ چلے, گھر والے جاگ نہ جائیں, اٹھ نہ جائے. تو چور تو ایسے آتا ہے نا, تو ڈاکو چور اپنے طریقے سے, لیکن جب جانے لگے تو بے احتیاطی سے بھاگے نا, تو لڑکی نے دیکھ لیا. اس نے کہا ٹھہرو, کہاں جا رہے ہو, کون ہو, بات تو سنو, مجھ سے بات تو کرو, کون ہو. تو حضرت فضیل ابن عیاض نے یوں پیچھے مڑ کے اتنا کہا بس. اس نے کہا آیا تو تم سے بات کرنے کے لیے ہی تھا, لیکن جب سے اپنے اللہ کی بات سنی ہے اب مخلوق سے بات کرنے کو جی نہیں کرتا, اب تو اپنے خالق سے بات کریں. واپس مڑے اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس بھئی بہت ہو گئی, دل کی دنیا بدل گئی ہے, چاہو تو اپنا جو کرنا ہے کرو, ورنہ میرے ساتھ مل کے اللہ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, بس اس گناہوں والی زندگی کو چھوڑیں. اب اللہ نے دل بدلا نا, تو دل بدلتے ہی حالات ایسے بدلے. اب دین سیکھا, علم پڑھا, اور پھر اللہ کے دین کو سیکھتے پڑھتے سمجھتے اتنا اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک دن ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ جانتا تھا کہ فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے, پہچانتا بھی تھا, چہرے سے بھی اچھی طرح واقف تھا. تو وہ حرم پاک میں جب نماز کے لیے گیا تو بڑے اشتیاق سے, بڑے مشتاق ہو کے, بڑے اہتمام سے وہ انتظار کر رہا ہے کہ امام صاحب آئیں گے مصلی پہ, بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نماز پڑھائیں گے, میں امام صاحب سے مصافحہ کروں گا, میں امام صاحب کی زیارت کروں گا. اب وہ پہلی صف میں بڑے شوق سے بیٹھا ہے. اس نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد امام حرم مصلی پہ پہنچے ہیں اور آ کر نماز پڑھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, نماز کا سلام پھیرا ہے. جو ہی اس بندے کی نظر پڑی تو ایک دفعہ حیران ہو کے کہتا ہے فضیل ہو؟ انہوں نے کہا ہاں فضیل ہوں. انہوں نے کہا تم تو ڈاکوؤں کے سردار تھے, آج حرم کے مصلی کے امام کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا یہ ندامت کے آنسوؤں نے, یہ معافی کے کلمات نے, یہ استغفار کے جملوں نے مجھے ڈاکو سے حرم کا امام بنا دیا ہے, میرا مقدر بدل دیا ہے, میرا نصیبہ بدل دیا ہے. میرے دوستو, اگر آج بھی ہم اپنے اللہ کی رحمت کو بڑا جان کر, اپنے اللہ کی مہربانی کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب کو اگر منانے پہ آ جائیں, وہ ماننے میں دیر نہیں کرے گا. اب تو مغفرت والا عشرہ ہے یار, بالکل اختتامی دن چل رہے, 23واں روزہ ہو گیا, آج کتنا 23واں رہ گئے, 7 روزے بمشکل. تو اب 7 روزوں میں 7 رمضان کے اندر یہ بقیہ صرف 2-3 راتیں آ رہی, 25ویں 27ویں 29ویں 3 تاک راتیں رہ گئی. تو اب کوشش کر کے اپنے اللہ کو منا لیجئے. بندہ کے لہون کے صرف 7 دن آ گئے. وہ اللہ کے بندے, اللہ کو منانے کے لیے تو 7 لمحے کافی ہے, 7 منٹ زیادہ ہوتے ہیں, 7 گھنٹے, 7 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں, 7 لمحے کافی ہیں. وہ تو بندے کا آنا دیکھ کر مان جاتا ہے, وہ تو بندے کا چہرہ دیکھ کے مان جاتا ہے, وہ تو بندے کی ندامت کے احساسات کو دیکھ کے مان جاتا ہے, بھلا اسے ماننے میں دیر لگتی ہے. وہ تو بڑا مہربان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تیسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جس سے چاہے مایوس ہو جاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھنے والا حقیقت میں اللہ کی رحمت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. کبھی اللہ کی رحمت سے منکر نہ بنو, کبھی اللہ کی رحمت کے انکاری نہ بنو, کسی گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا نہ جانو, کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو. ہم کتنے ہی گناہ گار صحیح, کتنا ہی خطا کار صحیح, حدیث پاک میں تو یہاں تک آتے کہ میرا بندہ 70 بار گناہ کر کے بھی آ کے جب ہاتھ جوڑ دیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, سچے دل سے کہتا ہے کہ یا اللہ کمزور ہوں, غلطی ہو گئی مجھ سے, معاف کر دیجئے, اللہ فرماتے ہیں اسے معاف کر دیتا ہوں, اس کے اوپر مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہوں, اس کو اپنے دامن رحمت پہ چھپا لیتا ہوں. تو میرے دوستو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. ہمارے گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس لیے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت, اپنے گناہوں پہ شرمندگی, اپنی زبان پہ استغفار, اپنی آنکھوں میں آنسو, یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. پھر کیا ہوگا؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے سنیا کہ تسی کنیاں ساریاں شادیاں کرانے والے مولوی صاحب بھی آئے نا, دوسری کر لو, تیسری کر لو, چوتھی کر لو, ماشاءاللہ, تو اچھے آدمی ہیں. تو وہ ایک نا تقیہ کلام ہے ان کا, وہ کیا کہتے ہوتے ہیں بلا کہ بس ہمت کر کے کر لو, پھر سب کو تمہاری ایسی کی تیسی, ایسی کی تیسی. تو میں آج آپ کو ایسی کی تیسی بتانے لگا ہوں. یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو, ایک ندامت, ایک زبان پہ استغفار, ایک اوکھے سوکھے آنکھوں میں آنسو. آنسو نہ آئے تو رونا والا منہ بنا, منہ شکل بنا لی رونا والی, منگتیاں والی. بس یہ 3 کام کر لو, پھر گناہوں کی ایسی کی تیسی, گناہوں کی ایسی کی تیسی.
शैतान के किए कराए पे पानी फिर जाता है। वो बड़ा जोर लगाता है मायूस करने के लिए, वो बड़ा जोर लगाता है गुनाहों में मुब्तला करने के लिए, खींच खींच के पकड़ पकड़ के गुनाह करवाता है। लेकिन बंदा भूले से आके यूं अल्लाह के सामने चुपके से माफी मांगता है, ये माफी मांग लेता है, वो माफ कर देता है। शैतान के घर में मातम बपा हो जाता है कि मेरी सारी कीती कराई पे पानी फेर चढ़े। मैंने इतना जोर लगा के इतनी मेहनत करके बेड़ा गर्क किया था और इसने सिर्फ इतनी सी अल्लाह के सामने हाथ जोड़े हैं और सारी मेरी मेहनत का बर्बादा कर दिया है, सारी मेरी मेहनत तबाह बर्बाद कर दी है। तो आज से तय कर लो कि शैतान की ऐसी की कैसी, गुनाहों की ऐसी की कैसे, भला गुनाहों की ऐसी की तैसी ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी गुनाह छोड़ने से होगी, नदामत के आंसुओं से होगी, मगफिरत के सवाल से होगी, अल्लाह से राब्ता मजबूत करने से होगी, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने से होगी, अल्लाह की रहमत को समझने से होगी। तो आज से अपने अल्लाह की मेहरबानी, अपने अल्लाह की रहमत का इस्तेहजार करके मायूसियां खत्म और यकीन की कैफियत के साथ कि वो तो जरूर ही माफ कर देंगे, वो तो जरूर ही माफ, वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, जब मैं जाऊंगा तो जरूर माफ कर देंगे। उनका रिकॉर्ड है, वो खाली नहीं भेजते, उनका रिकॉर्ड है कि वो धुतकारते नहीं है, उनका रिकॉर्ड है कि बुला के नहीं खाली भेजते। तो यार बुला के कौन खाली भेजता है? आप फोन करके किसी को बुलाएं कि भाई कहाँ हो, मैं तुझे फलां जगह, जल्दी आ, 1 लाख रुपया तेरा मेरे पास पड़ा है, मैंने तुझे देना, जल्दी से आके ले जा। और वो बंदा आ भी जाए, टाइम पे आ जाए और आके कह पाजी दो, क्यों चल जा, पजा है नहीं। तो यार तू आप दे सकते है, खुद तूने बुलाया, बुला के कहा ले जा और मैं लेने आया और तू नहीं दे रहा, कैसी अजीब बात है, ऐसे होता है भला? हाँ कोई बड़ा ही कमीना होगा तो हो सकता है ऐसे भी करता हो, टाइम दे के मुकर जाते हैं लोग, हो सकता है ऐसे धोखा भी देता हो, कोई बड़े दर्जे का कम ज़र्फ होगा। लेकिन मेरे अल्लाह तो बड़ी शान वाले हैं, भला ऐसा अल्लाह के बारे में सोचा जा सकता है? वो खुद कहें कि आओ मुझसे मांगो और हम मांगने आए और ना दे, वो कहे मेरे सामने सवाल करो, हम सवाल करें वो जवाब ना दे, वो कहे दामन फैलाओ, हम दामन फैलाएं और वो खाली भेज दे, वो कहे आओ मुझसे माफी मांगो मैं माफ कर दूंगा और हम माफी मांगे और वो माफ ना करें, ये भला हो कैसे सकता है? ना अकल मानती है, ना जहन मानता है, ना सोच मानती है, यकीन है माफी मांगेंगे तो वो माफ कर देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।